حضرت سمرہ بن جندب رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں حضور علیہ السلام نے اپنے اصحاب سے پوچھا کیا کسی نے آج رات خواب دیکھا ہے؟ اصحاب نے کہا نہیں یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم۔ نبی خاتم النبیین علیہ السلام ارشاد فرماتے ہیں میں نے آج رات خواب دیکھا، دو اشخاص آئے، انہوں نے مجھے کندھے سے پکڑا، بازوؤں سے پکڑا مضبوطی کے ساتھ، پکڑنے کے بعد وہ مجھے ارض مقدسہ کی طرف لے گئے۔ میں وہاں گیا تو میں نے دیکھا ایک آدمی بیٹھا ہوا تھا اور دوسرا آدمی لوہے کی ہک لیے کھڑا تھا اور لوہے کی ہک اس کے جبڑے کے اندر داخل کرتا اور جو گدی تھی نا وہاں تک چیر دیتا، پھر اس کے دوسرے جبڑے کی طرف داخل کرتا، پھر چیر دیتا، تو اس کا پہلا جبڑا ٹھیک ہوتا، پھر وہ دوسرے جبڑے کو چیر دیتا۔ وہ یہی کام کرتا رہا۔ قلت من ھذا قال انطلق فانطلقنا الی ثقب، تو میں نے کہا یہ کیا معاملہ؟ انہوں نے کہا جی چلیے آگے چلیے۔ میں آگے چلا تو میں کیا دیکھتا ہوں کہ ایک شخص ہے اور اس کو نا ڈالا گیا ہے، ایک ایسے سوراخ کے اندر ڈالا گیا ہے جو اوپر سے تنگ ہے، نیچے سے کشادہ ہے، تو اس کے اندر آگ جل رہی ہے۔ آگ اوپر اٹھتی ہے تو اس کے اندر جو لوگ ہیں وہ نکلنے کی کوشش کرتے ہیں لیکن پھر وہ نیچے چلے جاتے ہیں۔ میں نے اس کے اندر برہنہ عورتوں کو دیکھا، برہنہ مردوں کو دیکھا۔ میں نے کہا یہ کیا ہو رہا ہے؟ میں نے کہا جی آگے چلیے۔ حضور علیہ السلام فرماتے ہیں وہ دونوں مجھے آگے لے گئے تو میں نے ان دونوں سے کہا پوری رات تم نے مجھے گھمایا پھرایا ہے، اب بتاؤ کہ کیا معاملہ ہے؟ اس نے کہا جی رہا وہ شخص جس کو آپ نے سب سے پہلے دیکھا ہے، جس کے جبڑے کو توڑا جا رہا تھا۔ یہ شخص جھوٹا تھا، جھوٹی خبریں پھیلاتا تھا، نقلیں اتارتا تھا اور جھوٹی خبریں بناوٹ کے ساتھ، یعنی کہ نا اپنی ریٹنگ بڑھانے کے لیے، اپنے آپ کو عیاں کرنے کے لیے، مشہور کرنے کے لیے آگے پھیلا دیتا تھا۔ قیامت تک اس کی یہ سزا ہے۔ اس لیے خدا را سنی سنائی بات پہ، جھوٹی بات پہ سننے کے بعد اس کی تحقیق کریں، پھر اسے آگے پھیلائیں۔ یہ جراثیم، یہ خرافات تقریباً ہر تیسرے شخص کے اندر داخل ہو چکی ہیں۔ اب دیکھیں کہ کتنا بڑا عذاب ہے۔ پھر حضور علیہ السلام نے فرمایا جس کا سر پھوڑا جا رہا تھا وہ کون تھا؟ تو وہ جو دو شخصیات تھیں جنہوں نے میرے حضور علیہ السلام کے بازو مبارک کو پکڑا ہوا تھا، وہ جبریل علیہ السلام تھے اور میکائیل علیہ السلام تھے۔ انہوں نے کہا یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، جس شخص کے سر کو پھوڑا جا رہا تھا اس کے پاس قرآن کا علم تھا، وہ رات کو سوتا تھا ساری رات اور دن پر عمل نہیں کرتا تھا، قیامت تک اس کا سر پھوڑا جاتا رہے گا۔ اس لیے خدا را جو قرآن و حدیث کا علم جنہوں نے حاصل کیا، اللہ کی رضا کی خاطر اس پہ خود عمل کریں، آگے پہنچائیں۔ پھر حضور علیہ السلام نے فرمایا جن عورتوں کو برہنہ اور برہنہ ننگے مردوں کو میں نے تندور کے اندر دیکھا ہے، آگ کے اندر دیکھا ہے، وہ کون ہیں؟ فرمایا یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم وہ زنا کرنے والے مرد اور عورتیں ہیں، یہ ان کی سزا ہے۔ پھر حضور علیہ السلام نے فرمایا وہ جو شخص خون کے دریا کے اندر تھا، آپ نے فرمایا وہ سود کھانے والے تھے، سود کھانے والے۔ پھر میرے حضور علیہ السلام نے فرمایا وہ جو بوڑھا شخص درخت کی جڑ کے ساتھ ٹیک لگا کے بیٹھا تھا، تو حضرت جبریل اور حضرت میکائیل علیہ السلام نے فرمایا یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم وہ بوڑھے شخص ابراہیم علیہ السلام تھے اور ان کے گرد جو بچے تھے وہ نابالغ اولاد تھی مسلمان کی، جو بلوغت سے پہلے یہ عالم شیرخارگی کے اندر انتقال فرما جاتے ہیں، ان کی پرورش اللہ نے ابراہیم علیہ السلام کے ذمہ لگائی ہے۔